تو میں سمجھتی ہوں کہ اے آئی جو ہے وہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جو انسان کو اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی دور کرے گا، انسان کو اس کی ظاہری پاکی سے بھی دور کرے گا، انسان کو اس کے پاک صاف رہنے سے بھی دور کرے گا۔ آپ کا چہرہ جیسا بھی ہے، بے شک جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، مگر اس اے آئی کے اس چکر نے آپ کو اس جھنجھٹ سے ہی نکال دیا ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ اس نے آپ کو بزی کر دیا دوسرے لوگوں میں، آپ کو نہیں پتا چل رہا آپ یہ جس کا چہرہ اپنے جس فیس پہ لگا کر خود کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنی تصاویر بنا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کسی کافر کا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کیسے لوگوں کا ہے۔ ہسٹری کو یا ہسٹری سے جڑے لوگوں کو آپ نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے اپنی تاریخ میں سے اپنے بڑوں کے جو نقش و نگار تھے ان کے مطابق یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ چہرے بنائے ہیں، یہ خد و خال بنائے ہیں اور ان کو اٹریکٹیو کر دیا ہے، ان میں کشش پیدا کرتی ہے، جن کو آپ اپنے چہروں پر سیٹ کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اے آئی نے آپ کے اندر سے سوچنے کی حس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ انسان کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، ان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کریں گے، ان کے بارے میں جاننا شروع کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ کو یہ علم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کی کنڈیشنز تو حلال میں آتی ہی نہیں، اس کی کنڈیشنز تو حلال کے ذمرے میں ہی نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی آپ کو سب سے پہلے تو حلال چیزوں سے دور کر رہا ہے، حلال تصوروں سے دور کر رہا ہے، حلال سوچنے سے، حلال بولنے سے دور کر رہا ہے۔ یہ آپ کو ٹوٹلی ہر وہ چیز، ہر وہ رپورٹنگ، یہ ٹوٹلی آپ کو ہر وہ چیز فراہم کر رہا ہے جس کا حلال سے تو تعلق نہیں ہو سکتا۔ باڈی امیجز، فیس امیجز، ان کے ایپس میں آپ اے آئی کا یوز دیکھ لیں، حتیٰ کہ اب تو انہوں نے آپ کی آواز کو بھی اتنا پرکشش بنانے کے لیے ایسے اے آئی ایپس آپ کو دے دیے ہیں کہ آپ اپنی اصل سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اے آئی کی جو جڑیں ہیں نا، وہ آپ کو آپ کے اصل سے دور کرنے کے لیے بھی ہیں، آپ کو آپ کی زندگی کو سادگی سے دور کرنے کے لیے بھی ہیں، آپ کے جو گمان ہیں نا، ان کو بدلنے کے لیے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرا گمان ہوں، تو مجھے جیسا تصور کرے گا ویسا پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کے گمان کو چینج کر رہا ہے، تو غور و فکر کیجئے۔ اے آئی آپ کے دماغ کو چینج کرتا ہے، آپ کے گمان کو چینج کرتا ہے، آپ کو خوبصورتیوں کی طرف، آپ کو کششوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کو آگ ہے جس کو پانی بنا کر دکھا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پانی ہے جس کو آپ کو آگ دکھا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آگ ہے جس کو یہ آپ کو پانی بنا کر دکھا رہا ہے؟ اے آئی آگ ہے جو آپ کو پانی بن کر دکھ رہا ہے، جو آپ کے سامنے پانی بن کر آ رہا ہے، اور آپ کا اصل وہ پانی ہے جس سے یہ اے آئی آپ کو دور کر رہا ہے۔ اس پر غور و فکر کیجیے۔ اس پر اے آئی ایک سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم جو آپ کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے۔ ہر طرح سے ہم قرب قیامت کے بہت قریب ہیں، فتنے اپنی پوری پیک پر ہیں، اور ہمیں غور و فکر کرنا ہے، مگر اے آئی نے ہمیں اس غور و فکر سے دور کرنا ہے۔ یہ اے آئی کا کام ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے، یہ اے آئی کا ٹارگٹ ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو غور و فکر سے دور کرنا ہے، کہ مسلمان قرب قیامت کے قریب ہے، اسے اپنے لیے بہتریوں کو چننا ہے، اسے اپنے لیے بہتر کرنا ہے، جبکہ اس نے آپ کو اس سوچ سے ہی تو دور کرنا ہے، اس فکر سے اس نے آپ کو دور کرنا ہے اور اس میں آپ کو مگن کرنا ہے۔ اے آئی کا بڑا ٹارگٹ ہے آپ کو خیر سے دور کرنا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے مرے ہوئے وہ لوگ جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا میں باقی نہیں رہے، اے آئی کے ذریعے سے آپ ان کی تصاویر کو ایسے بنا لیں گے کہ وہ آپ کے سامنے بولتے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں گے، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ بالکل زندہ ہے۔ تو یہ ایک سائن ہے کہ اے آئی آپ کو خیر سے دور کرے گا، آپ کو اللہ کی قائم کردہ حدوں سے دور کرے گا۔ اس کا مقصد آپ کو اللہ کی حدوں سے دور کرنا، اللہ کے رسول کی احادیث سے دور کرنا، قرآن و سنت کی روشنی سے آپ کو دور کرنا، تاکہ آپ خیر سے محروم ہو جائیں۔
میں سمجھتی ہوں، میرے نزدیک تو قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہی AI ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو ایک ایسا بڑا ٹرمینیٹر ہے جو آپ کو خیر سے محروم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرمینیٹر ہے جو آپ کو ظاہری طور پر مارے گا، پیٹے گا یا جان سے نہیں ختم کرے گا، بلکہ اس ٹرمینیٹر کا کام ہے آپ کو خیر سے محروم کرنا، آپ کو خیر سے دور کرنا، اور جو کہ یہ کر رہا ہے۔ جب آپ کسی روایت کو یا کسی حدیث کو یا اللہ کے کسی ارشاد کو موجودہ دور کی کسی بھی معاملے کے ساتھ جوڑیں گے، کمپیئر کریں گے، تو آپ نے یہ غور و فکر کرنا اس پر ہے کہ ہم نے اس کے متعلق کیا جانچا۔ میرا ماننا ہے کہ جب آپ کسی حدیث، کسی آیت یا کسی روایت کے ساتھ موجودہ دور کے کسی بھی فتنے کو جوڑیں گے تو آپ کو غور و فکر یہ کرنا ہے کہ کہ یہاں سے خیر جڑ رہی ہے یا یہاں پر اللہ کی خلاف ورزیاں جا رہی ہیں۔ تو غور و فکر یہ ہے کہ کیا یہ خیر کی طرف ہے یا یہ اللہ کی خلاف ورزیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جب میں نے کسی بہتر روایت، کسی بہتر حدیث کو کسی دنیا کے فتنے کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ کیا یہ جو فتنہ ہے یا یہ دنیا کا جو عمل ہے اس میں خیر کا عنصر موجود ہے یا یہ ایک فتنہ ہی ہے اور اس کی جڑیں مجھے حلال سے دور کر رہی ہیں اور حرام کے قریب لے کے جا رہی ہیں۔ تو یہ بڑا غور و فکر کرنے والے معاملے ہیں، تو یقیناً یہ بہت غور و فکر کرنے والے معاملات ہیں کہ AI اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ کیسے؟ تو یقیناً جب آپ اس کو سوچنے سمجھنے کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کو خیر سے دور کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں اس میں جن میں آپ نہ صرف ایمانی طور پر دور ہو رہے ہیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ وہ عمل کر ہی نہیں سکتے جو اس فتنے کے ساتھ جڑ کر آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی بات کہتے وقت، کوئی بھی عمل بیان کرتے وقت خیال صرف اس چیز کا رکھنا ہے کہ کیا اس کی کنڈیشنز حلال یا حرام سے تو نہیں جڑی ہوئی۔ آپ کے لیے ایمان کو جانچنا مشکل نہیں کیا گیا۔ دنیا میں انسانوں کے لیے دین اسلام کو جانچنا اتنا آسان کر دیا گیا ہے، ایمان کو تلاش کرنا اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے حلال حرام کی کنڈیشن کو واضح کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ قرآن پاک میں اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کون سی کنڈیشنز حرام ہیں اور کون سی کنڈیشنز حلال ہیں۔ تو آپ غور و فکر کریں کہ کون سی کنڈیشنز حرام کے ساتھ جڑ رہی ہیں اور کون سے اعمال آپ کو حلال کی طرف لے جا سکتے ہیں، تو آپ ان کی طرف بڑھیں، ان کو اپنائیں۔ میرے مطابق AI جنریشن جو ہے یہ اس دور کا ایک ایسا ٹرمینیٹر فتنہ ہے جو آپ کو حلال سے ٹوٹلی دور کر رہا ہے، ہر حلال عمل سے آپ کو دور کر رہا ہے اور ہر حرام عمل کے آپ کو قریب لے کے جا رہا ہے، یعنی کہ یہ تو آپ کو پوری طرح خیر سے محروم کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ۔